خدا حادلہ کی توف لی علام ہست اشر تیم میں دارک ہو ہوش تامی میں دارک ہاللیلویا جیسس کراشن مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج جب ہم یہاں پہ خدا کے پاک گھر میں موجود ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم خدا کے پاک روح کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ جو غیر زبان ہے یہ ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اس لیے ایمانداروں کی جماعت میں اس سے نہ بولا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایمانداروں کی جماعت میں جب آپ اسے بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی آپ سب کو بے ایمان کر ڈالتے ہیں آپ، کیونکہ یہ تو بے ایمانوں کے لیے نشان ہے اور یہ آپ کی روح کی ترقی کے لیے، اور یہ آپ تب بول سکتے ہیں جب آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ جماعت میں بولیں گے پھر ترجمہ کریں گے، اور اگر آپ ترجمہ نہیں کریں گے تو آپ جماعت میں چپ رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے ہے، دوسروں کی روحانی ترقی کے لیے نہیں۔ اور ہمیں جماعت میں دوسروں کی روحانی ترقی کرنی ہے، نہ کہ اپنی۔ ہم نے دوسروں کے لیے ترقی کا سبب بننا ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ اس لیے جماعت میں اسے بولنے سے منع کیا گیا، لیکن آج آپ دیکھیں لوگ اس لیے بولتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کسی کی کوئی ترقی نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ پتا چلے کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ اور میں نے اس لیے بولا تاکہ وہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا، اس واسطے اپنا خلاف بلا کر دینا، خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم صحیح اور سیدھی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو حقیقت ہے، تاکہ عقل سے کام لیا جائے، سمجھ سے کام لیا جائے، اور وہ کام کیا جائے جو خدا کی پاک حضوری میں پسندیدہ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے ترقی پائیں۔ خدا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے ہی ترقی حاصل کرتے جائیں اور باقی لوگ وہیں کے ہو جائیں۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ جب آپ جماعت میں ہیں تو عقل سے 5 باتیں بھی بہترین ہیں۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یہ جو پاک روح ہے کیا یہی حکمت ہے؟ کیونکہ جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو حکمت کا روح لوگوں پر نازل ہوتا، اور یہ روح تب تک رہتا تھا جب تک یہ اپنا کام نہیں کرتا۔ اور جب حضرت سلیمان نے خدا سے حکمت مانگی تو خدا نے کیا کہا؟ آپ نے وہ چیز مانگ لی ہے جو سب سے افضل ہے، یعنی کہ سارا کچھ ہی مانگ لیا۔ یہ حکمت اصل میں یہی حکمت آگے بڑھ کر پاک روح کی صورت اختیار کرتی ہے۔ جب تک پاک روح تھوڑی مقدار میں ایک خاص حد تک دیا جاتا ہے تو یہ حکمت کہلاتا ہے، اور جب پورے طور پر آپ کو ملتا ہے تو پھر یہ روح القدس بن جاتا ہے، پھر یہ روح القدس کی طاقت کے طور پر آپ کو ملتا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑی آیات آپ دیکھتے جائیں۔ تکوین 3 باب صرف آیات بیان کر دوں گا تاکہ جو لوگ جاننا چاہیں گے وہ خود ہی ان آیات کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تکوین 3 باب 5 تا 6 آیات، حزقیل 28 باب 16 تا 17 آیات، پہلا سلاطین 3 باب 10 تا 14 آیت، حکمت 7 باب اس کی 14ویں آیت، امثال 2 باب 4 تا 5 آیات، امثال 8 باب 25 تا 36 آیات، تثنیہ شرح 34 باب اس کی 9ویں آیت، امثال 17 باب اس کی 16ویں آیت، یشوع بن سراق 51 باب
25 تا 26 آیت، ایوب 28 باب 15 تا 19 آیات، دانیال 5 باب اس کی 14ویں آیت، خروج 31:3، پہلا سیموئل 10:10، یوئیل 2 باب 28 تا 29 آیات، گنتی 11 باب اس کی 29 آیت۔ یہاں پہ حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ حکمت ہے کیا اور حکمت کس طرح سے ملتی ہے، اور حکمت جو ہے وہ کس طرح سے خدا نے اپنے انبیاء کو دی، اور انبیاء کے اندر یہ حکمت جو ہے وہ خدا کے روح کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سال کو جب خدا نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا تو کیا کیا؟ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، خدا کا روح سے جدا ہو گیا اور ایک ناپاک روح آ کر اسے ستانا۔ تو یہ خدا کا روح جو ہے حکمت کی صورت میں پرانے عہد نامے میں پہلے سے لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور خاص لوگوں، لیکن پھر خدا نے یہ وعدہ کیا یوئیل کی بات پر کہ خدا کیا کرے گا؟ اپنے روح میں سے ہر ایک بشر پر ہر ایک بشر پر، اور یہ جو وعدہ ہے یہ عید پینتیکوست پر پورا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک بشر پر خدا کا پاک روح آ کر چلتا ہے، اور تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی زبان میں خدا کے کلام کو سنتے۔ اصل میں یہ پاک روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ دعا ہے، یسوع مسیح کی وہ دعا ہے، کہ خداوند کی وہ دعا ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے آگے رکھی کہ اب باپ جس طرح میں اور آپ ایک ہیں انہیں بھی ایک کر۔ یہ ایک ہونے کا روح، کیونکہ ہم نے دیکھا پہلی تلاوت میں کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالا گیا۔ تفرقہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ زبانوں سے، ان کی زبانوں کے درمیان کیا ڈالا گیا؟ تفرقہ ڈالا گیا، اور یوں ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہو گئی، اور اپنی اپنی زبان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو۔ لیکن اب پاک روح جو ہے ان سب کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ایک دل اور ایک جان کرنا چاہتا ہے، ایک ہی طرح سے سب کو بنانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت ہی کا روح ہے؟ اس بات کو ہم سمجھیں گے، کیا وہی حکمت جو پرانے عہد نامے میں تھی کیا وہی پاک روح کی صورت میں ہمارے درمیان میں ہے؟ تو میں چاہوں گا امثال 2 باب جو کہ میں نے پہلے آیات آپ کو بتائیں، اس میں 4 اور 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حکمت کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، حکمت کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ حکمت ہے، یہ سونے اور چاندی سے لی نہیں جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم اعمال 8 باب اس کی 17 تا 24ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایک سائمن نام بندہ ملتا ہے، شمعون، اور وہ شاگردوں کے پاس لے کے آتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ رخص دو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، اسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت اور اس کی بخشش سے ہی آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر ہم اور آگے دیکھیں تو تسنیہ شرح 34واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حکمت ہاتھ رکھنے سے ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے یشوع کے اوپر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اس کے اندر کیا داخل ہوئی؟ حکمت داخل ہوئی۔ اب ہم اسی کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اعمال 8 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے کیا مل رہا تھا؟ تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، اصل میں پرانے عہد نامے کی جو حکمت ہے وہ نئے عہد نامے کا رخص، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں پہ ایک خاص عرصے کے لیے ہے اور یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہاں پہ صرف ڈھلائی جو ہے وہ مل رہی ہے، لیکن یہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے۔
محبت، حلیمی، فروتنی، سب کچھ روح القدس کے تمام پھل، روح القدس کے تمام پھل، یعنی کہ حکمت، رائے، تمام چیزیں مل کر جتنی بھی چیزیں خدا انسان کو دینا چاہتا ہے وہ سب کی سب روح القدس کے وسیلہ سے آپ کو ملتی ہیں، کیونکہ باغ عدن میں یہ ہم سے کیا ہو گیا تھا؟ جدا ہو گیا۔ اور یہ جدا اس وجہ سے ہوا کیونکہ کرپشن آئی۔ کس کی وجہ سے کرپشن آئی؟ لوسیفر کی وجہ سے۔ اور لوسیفر نے حکمت میں کرپشن پیدا کی، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ حزقیل 28 باب اس کی 16ویں 17ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ لوسیفر نے اس حکمت میں کرپشن کو پیدا کیا یا ڈال دیا، اور وہی کرپشن پھر اس نے کیا کی؟ حضرت ہماری اماں ہوا کے ذریعے سے حضرت آدم کے اندر بھی، اور یوں یہ تمام کے تمام کرپشن جو ہے تمام لوگوں کے اندر چلی۔ اور اب خدا اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے حکمت اور دانائی سے بھر کر، یعنی کہ روح کا ایک حصہ انہیں دیتا ہے، اور پھر پورا روح القدس، پوری حکمت، پوری دانائی خدا جب یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچ گئے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تمام ایمانداروں کو عطا کرتا ہے۔ آج اگر میں عقل سے بات نہیں کرتا، اگر میرے اندر فہم نہیں ہے، میرے اندر دانائی نہیں ہے، میرے اندر سمجھ نہیں ہے، تو میں جتنا مرضی کہتا رہوں کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں، میں کبھی روح القدس سے بھرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ میں تو عقل سے کوئی کام ہی نہیں لیتا، میرا تو دانائی کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے، میں نہ زمانوں میں فرق کرتا ہوں، نہ چیزوں میں تمیز کرتا ہوں، نہ مجھے بڑوں کی عزت کا پتہ ہے، نہ چھوٹوں سے پیار کرنے کا پتہ ہے، تو میرے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اندر خدا کا پاک روح ہے، لیکن آپ ان کی شخصی زندگی میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا انتہائی بدتمیز ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، کسی کو جینے نہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ آج پاک روح کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اگر غیر زبان بولوں گا لوگوں کے سامنے، یہ شو آف ہے، یہ دکھاوا ہے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے میرے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ یقین کیجیے آپ اگر خدا کے بندے ہیں تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں، کیونکہ یہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، خود ہی پتا چل جاتا ہے، آپ کی حرکتوں سے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ آپ خدا کے ہیں یا نہیں۔ آپ کے کام بولتے ہیں، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں لوگ رٹا لگاتے ہیں، طرح طرح سے وہ ایسی ورڈز جو ہے وہ جوڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی مجھے خدا کا پاک، تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ پاک روح سے بھرا ہوا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ صرف ایک ہی لفظ بول رہا تھا، بلکہ لفظ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ ایک الفابیٹ بول رہا تھا، زی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا کہ یار یہ کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ اب اس کا انداز کیا تھا؟ او را برا 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 زی را برا برا، پھر تھوڑی دیر بعد ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد زی را برا۔ میں نے کہا یار اس بندے کو کون سمجھائے گا؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ خدا کے پاک روح کو سمجھ ہی نہیں پا رہے بلکہ اس کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاک روح کے خلاف گناہ معاف نہیں ہوگا، اور آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ بھئی میرے اندر جو ہے خدا کا پاک روح ہے، 2-3 لفظ بولیں گے تو بس لوگوں کو لگے گا آپ کے اندر پاک روح ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو اپنے کردار سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔
اگر آپ اپنے کردار سے، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے اپنے پھلوں سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے اندر خدا کا بات، اور وہ پھل آپ جانتے ہیں، حلیمی ہے، فروتنی ہے، محبت ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہوں گی تو آپ خدا کے باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر یہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ خدا کے باتوں سے نہیں بھرے ہوئے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، اور دکھاوا خدا کو پسند نہیں، کبھی پسند نہیں ہے دکھاوا، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، روح اور سچائی سے، کیونکہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پرستار کا مطلب ہے جو گانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرستار کا مطلب ہے جو خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ گا کر بھی عبادت کرتے ہیں اور واقعی عبادت کرتے ہیں، پورے دل سے کرتے ہیں، تو پھر آپ خداوند کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے، ایسے ہی آپ ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گا بھی رہے ہیں، تو یقین کیجئے آپ پرستش نہیں کر رہے، آپ صرف فرض ادا کر رہے ہیں۔ پرستار کا مطلب ہے روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنے والا، جو چاہے کلام پیش کر رہا ہو، وہ چاہے گیت گا رہا ہو، وہ چاہے سجدے میں ہو، چاہے دعا میں ہو، وہ خدا کے ساتھ پورے طور پر اٹیچ ہو اور اس کا دھیان کہیں بھی اور نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ اب کیا ہے؟ پرستار، اب وہ پرستش کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا دھیان ادھر ادھر ہے تو وہ کوئی بھی پرستش نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف یا اپنا فرض ادا کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تبھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ اپنا اجر پا چکے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پورے دل سے خدا کی بات کو سنیں، اور آج اگر میرے پاس حکمت کی کمی ہے تو مجھے خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس حکمت کو، اپنے پاک روح کو پیسوں سے نہیں دیتا، بلکہ آپ کے دل کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہے۔ آج خداوند سے یہ مانگنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا، اور یقین کیجئے جب آپ پاک روح سے بھر جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ کا دل نہیں چاہے گا لوگوں کی بدگوئی کرنے کو، آپ کا دل نہیں چاہے گا کسی کو برا بھلا کہنے کو، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کوئی بھی بری بات کرنے کو۔ آپ کہیں گے اچھا یا ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر آپ کو کسی کے متعلق کوئی غلط بات کا پتہ چلے گا، کوئی بری بات کا پتہ چلے گا، تو آپ ادھر ہی کہیں گے اچھا چلیے یار خدا ان سے ہدایت دے۔ آپ آگے بات نہیں کریں گے، آپ نیکسٹ لیول پہ نہیں پہنچیں گے، آپ کسی دوسرے بندے کو جا کے نہیں بتا رہے ہوں گے پتہ چلے، ایسے نہیں کریں گے آپ، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف کہیں گے خدا سے ہر طرح سے اپنی بات کو ضروری رکھ، اس پر رحم کر، تاکہ یہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آپ کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ آپ خدا کے باتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ گھر گھر میں جا کر لوگوں کی بدنامی کریں گے، گھر گھر میں جا کر لوگوں کی بدگوئی کریں گے، گھر گھر میں جا کر بری باتیں کریں گے، کیونکہ آپ باتوں سے خالی ہیں، اور اب آپ ابلیسی کام کریں، کیونکہ ابلیس یہی کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف گرانا چاہتا ہے، لیکن خدا کا پاک روح آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے گرنے کا نہیں بلکہ ان کے اٹھنے کا سبب چاہیے، تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ برکتیں پائیں اور کثرت کے ساتھ برکتیں حاصل کریں۔ ہم اپنے